فار آل پریکٹیکل پرپزز، ذرا غور سے سنیے گا، فار آل پریکٹیکل پرپزز پاکستان اور ترکی کا فوجی معاہدہ ہو گیا ہے. دیکھیں نا جو مشترکہ مشترکہ بیان نکالا ہے اس کو پڑھیں. کہاں سے لا رہے ہیں آپ یہ خبر؟ کسی میڈیا نے اس کو کور نہیں کیا. پروفیسر صاحبہ وہ پاکستانی میڈیا جو ہے یہ رانا ثناء اللہ کے بیانات سنواتا ہے، یہ نواز شریف کے سنواتا ہے، وہ ہمارے سیاستدان ہیں. ان کو ان چیزوں کی اہمیت کا احساس بہت کم ہے، چند لوگوں کو ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ میں دانا لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہوں، ہر شام کسی دانا آدمی کے پاس جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ دفاعی تعاون کریں گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس کی ڈیٹیلز ہیں. پاکستان ان سے ٹینک خریدے گا ترکی سے. جی ان کا ٹینک، ہمارا ٹینک بھی اچھا ہے، ان کا ہم سے بھی اچھا ہے. اور وہ ہم سے اسلحہ خریدے گا آذربائی جان ہم سے. بھائی جان کر لیں، بھائی جان میں اور معاملات نکل آئیں گے. پاکستان کو ایک دوست مل گیا، انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی تینوں ممالک کے آپس میں. جی انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی ترکی اور پاکستان کی، آذربائی جان کی آبویسلی ہوگی. تو ٹریننگ ایک دوسرے کے فوجی افسروں کو دیں گے. اب کسی چیز میں ہمیں مہارت حاصل ہے، ہماری ٹریننگ بہت اچھی معیار. نو ڈاؤٹ. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی پوری ہو گئی. آپ نے فرمایا ایک بھی انڈیا میں مسلمان نہیں تھا، ایک بھی ترک مسلمان نہیں تھا. ترک تو بہت بعد میں مسلمان ہوئے ہیں، بہت بعد میں نہیں، بعد میں. آذربائی جان کا واقعہ سناؤں آپ کو قبول اسلام کا. آذربائی جان کے لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ حضرت عثمان غنی نے بھیجا لشکر، اور وہاں سے جو عیسائی پادری تھا اس نے خط لکھا اچھا کہ بھائی آپ کا تو ایک قانون اور قاعدہ طریقہ ہے، آپ تو کسی قاعدے پہ چلنے والے لوگ ہیں، آپ دوسروں کی طرح نہیں ہیں. پہلے آپ وارننگ دیتے ہیں، اس کے بعد بھائی یا اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دو، یا نہیں تو جنگ کرو. تو ہمیں تو کوئی وارننگ دی نہیں، تو ہمارے شہر میں داخل ہو گئے. تو یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہوئی. حضرت عثمان اس وقت اپنے مکان کی خود مرمت فرما رہے تھے، حالانکہ وہ تو ایک امیر آدمی تھے مگر سادگی بہت طبیعت میں تھی. تو انہوں نے ایک رکا لکھ کے اس کو دیا، اس میسنجر کو. وہ بڑا حیران ہوئی، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ بادشاہ تو وہ تھے ہی نہیں. انہوں نے ایک رکا لکھ کے دیا اور کہا جاؤ فلانے آدمی کو دے دو. وہ بڑا پریشان کہ بھائی کوئی بات ہی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا. تو وہ فلانے آدمی کو، وہ جج تھا، جج ساتھ ہوتے تھے آرمی کے، یہ دنیا کی واحد فوج تھی جس کے ساتھ جج ہوتے تھے. اس کو کہا کیس کی سماعت کرو. اس نے کیس کی سماعت کی اور حکم دیا کہ مسلمان فوج آذربائی جان سے نکل جائے. کیسا کبھی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا، ایسے واقعے کبھی نہ. ایک واقعہ جناب عمر بن خطاب کے زمانے میں جناب خالد بن ولید نے بھی فیصلے نہیں جناب عبیدہ بن جراح نے، امین امت عبیدہ بن جراح نے، عبیدہ بن ابی جراح. تو وہ تو باہر نکل گئے. اب سارا شہر ہکا بکا، بھائی دنیا میں کوئی فوج قبضہ کر لے، مال غنیمت سمیٹ لے، حکمرانی اس کی قائم ہو جائے، اتنی طاقتور آرمی ہے. یہ کیا ہوا؟ وہ جب شہر سے باہر گئے وہ پیچھے سے بھاگے. انہوں نے کہا اللہ کے بندو ان کو بلاؤ، ایسے لوگ، یہ آدمی تھوڑی تو فرشتے ہیں. آذربائی جان کے لوگ مسلمان ہو گئے. یہ ترک ہیں نسلی طور پہ. مکتب فکر سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا تعلق ایران سے ہونا چاہیے اسکول آف تھاٹ کے اعتبار سے، لیکن عجیب بات ہے کہ وہ اپنی نسلی شناخت کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور یہ دو ملک نہیں، یہ دو ملک ہیں، قوم ایک ہے، ترکی اور آذربائی جان. اور آذربائی جان نے ہمیشہ ہماری حمایت کی ہے بین الاقوامی معاہدے. ہمیں ایک نیا دوست مل گیا ہے. نمبر 1 ترکی اور چین کے ساتھ ہمارے تعلقات میں پچھلے 3 مہینوں میں بے حد گہرائی آ گئی ہے. چینیوں نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، انڈین میڈیا چیخ رہا ہے. ترکی کے ساتھ عملاً ہمارا دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے. وہ مشاق طیارے انہوں نے خریدے ہیں اور اسلحہ بھی خریدیں گے. نائجیریا نے بھی F-17 طیارے تھنڈر جو ہے وہ خریدے ہیں. ایک اور ملک بھی خریدنا چاہتا تھا، اسے امریکہ اور انڈیا نے روک دیا. اور یہ آذربائی جان خرید سکتا ہے، ہمارے طیارے خرید سکتا ہے. انڈین میڈیا تو چیخ رہا ہے کہ پاکستان نے کھل کر فوجی مدد بھی دی ہے آذربائی جان کو. انڈین میڈیا کا الزام یہ ہے.
تو انڈیا کو تو کوئی خدا واسطے کا بہر ہے. بہرحال پرچم پاکستان کے لگے ہوئے ہیں وہاں. دس از ویری انٹرسٹنگ. آذربائیجان کے ایئرپورٹ سے آپ اتریں اور وہاں ترکی کے پرچم ہیں اور پاکستان کے ہیں, اور انٹرسٹنگلی اسرائیل کے بھی کچھ پرچم ہیں. کوئی مدد انہوں نے کی ہوگی, کوئی ان کے اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوں گے. ترکی کو ہمارا میڈیا جو بات نہیں سمجھ سکا وہ یہ ہے کہ ترکی تصویراتی اعتبار سے اسٹریٹجکلی جسے کہتے ہیں دنیا کے اہم ترین ملکوں میں ہے, شامل ہے. اسے کیوں نہیں نکالتے سیٹوں سینٹوں سے, کیوں نہیں نکالتے؟ اور امریکہ والے روز اردوان ان کے خلاف بیان دیتا ہے, ہمارے ہاں تو مطلب جو کسی کی جرت نہیں ہے. وہ تو طیب اردوان تو ڈٹ گیا. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہاں سے گزر کے ہی تو آگے جا سکتے ہیں. آگے تو بیٹھا ہوا ہے وہ پہلوان کھڑا ہوا ہے آگے, اور تکڑا بہت ہے. تکڑا ہے ہاں جی, اور ڈرتا بالکل نہیں ہے. مسلمان ہے, دل سے مسلمان ہے, تو تلاوت کرتا ہے, نماز کی امامت کرتا ہے, اور برما کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے, بیوی کو بھیجا. ٹھیک ہے نا جی. فلسطین کے لیے وہ کہتا ہے, کشمیریوں کے لیے وہ کھڑا ہوتا ہے. کہ عادت تو اس کے پاس چلی گئی. اب عرب رو رہے ہیں. اگر مہاتیر محمد ہوتا, یہ جو 3 وزرائے خارجہ ہے, تو مہاتیر کا بھی وزیر خارجہ تھا. تو 4 کا اتحاد ہمیں نظر آتا مزید مضبوط. لیکن یہ ہے کہ ملائیشیا, آپ کو پتا ہے وہ ملک تھا جو اقوام متحدہ میں ہمیشہ ہماری مخالفت کرتا تھا. مہاتیر آیا تو صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی. اور اچھا جی, سیاحت کا معاہدہ ہو گیا ہے ترکی کے ساتھ. جی ترک سیاح آئیں گے. ترک ایکٹرز بھی آ رہے ہیں اب تو پاکستان میں تو آ ہی رہے ہیں نا, وہ تو ڈرامے کی وجہ سے آ رہے ہیں نا. اس ڈرامے نے عربوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کرنے میں بڑا اہم رول پلے کیا, لیکن ٹھیک فیصلہ کیا. یہ کسی کا پابند ہو کے نہیں رہنی چاہیے. آزادی کا مطلب, تعلقات کا مطلب یہ نہیں ہے. دوستی کا مطلب اپنی آزادی گروی رکھنا نہیں ہوتا ہے, انفرادی سطح پہ بھی نہیں ہوتا. 2 آدمیوں کی دوستی ہے تو ایک آدمی دوسرے کو ڈکٹیشن دے کہ تم میرے مخالفین سے نہ ملو, یہ ایک بڑی لغو بات. قوموں کے تعلقات میں بھی یہ اس طرح کی شرائط عائد نہیں کی جو پاکستان کے قومی مفادات ہوتا ہے. ہارون صاحب یہی ہے, شرائط عائد ہی ہو جاتی ہے. بھائی یہ ہونا نہیں چاہیے نا, ہمیں تو اصول کی بات کرنی چاہیے. بالکل. تو ایران شامل ہو سکتا ہے. ایران ترکی مخاصمت جو ہے وہ کم ہو رہی ہے صدیوں کے بعد, 300-400 سال کے بعد کم ہو رہی ہے. کس حد تک یہ ممکنات میں ہارون صاحب کہ ممکن ہے, ضروری نہیں ہے. دیکھیے نا, چین جو آ گیا بیچ میں, روس جو آ گیا بیچ میں. جب چین نے $400 بلین کے $400 بلین ایران کے ساتھ, جن کا تیل ہی کوئی نہیں خرید رہا تھا, ایک ایسا دکاندار جس کا سودا سلف ہی کوئی نہیں خریدتا, اور اچانک وہ کیا کرے؟ اچانک ایک آدمی آئے اور کہے کہ بھائی یہ سارا سودا سلف مجھے دے دو, اور کل اور لینا وہ بھی اس کا میں خرید, کیونکہ چین کو تو انرجی کی ضرورت ہے, اور چین پہ تو کوئی دباؤ نہیں ہے کسی کا. مدد یہ ٹھیک ہے کہ ٹرمپ کے بعد جو بائیڈن بھی اپنے ان کو کنٹین کرنے کی کوشش کرے گا, مگر اس طرح کی نفرت اور دشمنی کا ماحول, تو نفرت کا ماحول نہیں رہے گا. صحیح. اور چین کے ابھر آنے کے بعد یہ دنیا بدل گئی ہے. کنفیوشسزم اور اسلام نے ایک ساتھ رائز کیا ہے ہمیشہ. اللہ کے رسول نے ایسے نہیں کہا تھا بلو کان بالصین اطلبوا العلم, سبحان اللہ, چین ان کے ذہن میں تھا. ٹھیک ہے ہارون صاحب, پاکستان, ترکی, آذربائیجان یہ ایک ہو گئے. رشیا بھی قریب آ رہا ہے, ایران اور ترکی بھی قریب آ سکتے ہیں. چیلنجز کیا ہوں گے؟ نہیں, چیلنج تو واضح ہے نا. امریکی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی سی پیک بند کرو. وہ ایلس ویلز کیا کہتی تھی, تم گردوں کے جال میں جکڑے جاؤ گے. بھئی جکڑے ہم جائیں گے, فکر دکھی بھی تم ہو, تم کس لیے دکھی ہو اتنے؟ لیکن چائنا نے بڑا زبردست اس پہ جواب دیا تھا ہارون صاحب. جی ہاں, چائنا نے اس پہ زبردست جواب دیا تھا, اور امریکہ اس قابل نہیں رہ گیا ہے کہ زیادہ پریشرائز کرے. افغانستان پہ تقریباً وہ منت سماجت پہ اترا ہے, کیونکہ ہمارے بغیر, بھائی یہ ہمارے سرحد کے قریب ہے, یہ تو 3-4-5 سال پہلے کا واقعہ, 4 امریکی فوجی میسیج ملا SOS فوراً کہ ان کی جان بچائی جائے. جب ہمارے فوجی ان کی جان بچانے کے لیے پہنچے تو وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھے, اس کے باوجود ڈرے ہوئے تھے. تو جب اتنی بالادستی تھی, اب چین کی معیشت تو ترقی کرتی ہے 5-6% کی شرح سے, ان کی کرتی ہے 1% کی وجہ سے, اور منفی میں چلی گئی ہے. تو پھر لوگ انویسٹمنٹ چین کر سکتا ہے, وہ نہیں کر سکتا.
بھائی چین کر سکتا ہے، چین ہمارے ہیں $400 بلین کی انویسٹمنٹ کر سکتا ہے، ہماری کیپیسٹی نہیں ابزارب کرنے کی نہیں ہے، ہاں اسی لیے اور ریڈ ٹیپزم ہے۔ اس لیے اگر ہم مذاکرات کریں ان سے اور وہ ماحول مہیا کر دیں، یہ بھی ریلیکٹنٹ رہے، یہ تو فوج بیچ میں ضامن تھی اس لیے ہو گیا نا۔